बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم. اس وقت ہمارا پورا صوبہ سندھ شدید پریشانی کا شکار ہے اور جو شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں شہر بھی اور دیہات بھی زیر آب آ گئے. اسی طرح جنوبی پنجاب کا بھی یہی حال ہے اور بلوچستان کے بھی بہت سارے اضلاع اس وقت پانی کے نیچے آ گئے ہیں. جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں نے پہلے دن سے اپنی خدمات کو انجام دیا ہے اور سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کے وہ پہلے رہنما ہیں کہ جنہوں نے تمام سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. تینوں صوبوں میں گئے, لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچے, جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا ہے. اس وقت کہ جب اب میڈیا پہ بھی سیلاب کی اور بارش کی تباہ کاریاں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں کا ایک رجوع بھی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں, اپنے بچوں کی مدد کریں جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری حکومتوں کا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس وقت ملک میں جو سیاست پکڑ دکڑ, الزامات, کیسز بنانا, عدالتیں لگنا, ضمانتیں دینا, تھانوں میں بند کرنا, ٹارچر کرنا, اس کے اوپر پوری قوم کو لگا دینا اور دو چار مسئلے ہی پوری قوم کے مسئلے بنا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت ان ساری چیزوں سے ہٹ کر پاکستان کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آج تک کی تاریخ میں وزیر اعظم اندرون سندھ میں نہیں پہنچے ہیں اور یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ ان کو آنا چاہیے تھا, حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا اور فوری ریلیف کا کام کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے وہ بھی چند دن پہلے ہی انہوں نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہے اور وہ بھی چند محفوظ مقامات سے ہو کر وہ واپس آ گئے ہیں اور اب وہ بڑی بڑی اپیلیں کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو بارشوں سے پہلے کرنے کے ہوتے ہیں اور وہ اقدامات ہو جائیں تو تباہ کاریاں کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی شہر کراچی کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر نالوں کی صفائی بھرپور طریقے سے ہو جائے اور جگہیں کلیئر ہوں, ناجائز تجاوزات ختم ہوں, ان کا کوئی نظام بن جائے تو وہ تباہ کاری نہیں ہوتی کہ جو اس کام کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اس وقت اندرون سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حیدرآباد اور کیا مٹیاری اور کیا جو ٹنڈو الیار ہے اور پھر آپ میرپور خاص کی طرف چلے جائیں, عمرکوٹ کی طرف چلے جائیں, اس کے جو جھڈوں تک کے علاقے جو میرپور خاص میں اور اس کے آگے آتے ہیں وہاں بھی, اور پھر سکھر اور اس کے گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں وہ سب, کندکوٹ, کشمور, یہ سب علاقے زیر آب آئے ہوئے ہیں. کچھے کے علاقے کے بہت برا حال ہے جو عموماً سیلابی ریلا جب زیادہ آتا ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے زیر آب آ جاتے ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, جانور تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت تو سیلاب ابھی پوری طرح آیا نہیں, اللہ نہ کرے کہ اس سیلاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے, لیکن بارشوں سے ہی اس وقت شہر کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں, 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. یہ نااہلی ہے اور حکمرانوں کی کرپشن اور لوٹ مار ہے جس کے نتیجے میں یہ پانی وہ نہیں نکال پا رہے. 15 سال سے مسلسل برسر اقتدار پارٹی اگر شہروں کا یہ انتظام نہ کر سکے, سکھر جیسے شہر میں اور میرپور خاص جیسے شہر میں, حیدرآباد جیسے شہر میں اور شکارپور جیسے شہر میں, لاڑکانہ میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں, وہاں یہ نظام نہیں بنا سکے جہاں پر وہ صرف 15 سال سے ہی نہیں بلکہ 50 سال سے مینڈیٹ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو 5,000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ صوبہ سندھ کا پچھلے 14 سال کا ہے یہ کہاں لگا ہے. تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ جہاں ہم ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, جہاں ہم اپنے حصے کا کام کریں, ڈونیشنز دیں, وہیں وہ ٹیکسوں کی صورت میں جو ڈونیشنز ہم نے حکمرانوں کو دیے ہوئے ہیں اس کا حساب بھی قوم مانگے کہ یہ ہمارے پیسے اگر آپ لگا دیتے تو لوگ اس طرح نہ ڈوبتے. ایک مثال دیکھ لیجئے کہ سکھر بیراج میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ 12-13 لاکھ کیوسک پانی کو اس سے گزارا جا سکتا ہے, لیکن نالائقی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, ڈی سلٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے 5 لاکھ کیوسک پانی پہ بھی وہ اوور فلو ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود آپ کا اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ اور آپ کے وہ ساری وزارتیں جن کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ کاموں کو ٹھیک کریں گے وہ نہیں کرتے اور ڈبوتے بھی انہی لوگوں کو جن لوگوں سے ووٹ لے کر
یہ یہاں پر اسمبلی کے اندر براجمان ہوتے ہیں اور اقتدار سنبھالتے ہیں. اس لیے خدمت کا ایک کام یہ بھی ہے، ان ظالموں سے، ان وڈیرہ شاہی اور لوگوں کا استحصال کرنے والوں سے جان چھڑائی جائے اور ہمارے اربوں روپے لوگوں کے اوپر لگیں، بجائے اس کے کہ ان پیسوں کا حساب دیں. اب ظاہر حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ لوگ فنڈز دیں اور پھر ظاہر انٹرنیشنل ڈونرز بھی آئیں گے. پہلے بھی کورونا کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ اگر این جی اوز نہ ہوتی، الخدمت جیسی آرگنائزیشنز نہ ہوتی تو حکومت کا نظام تو تلپٹ تھا. وہ تو راشن بانٹنے کے بھی قابل نہیں تھے، اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. کیا این ڈی ایم اے اور کیا پی ڈی ایم اے، سارے لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار اور نااہلی کا ایک زبردست قسم کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جماعت اسلامی یہ ظرف رکھتی ہے کہ سارے اختلافات کے باوجود جب قوم مشکل میں ہوتی ہے، لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا مذہب کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی زبان کیا ہے، کوئی کس علاقے کا رہنے والا ہے. جماعت اسلامی بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب انسان ہونے کے ناطے سب کی خدمت کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سندھ میں بہت بڑی تعداد میں ہندو برادری رہتی ہے اور جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار اس ہندو برادری کی بھی اسی طرح خدمت کر رہے ہیں جس طرح مسلمانوں کی کر رہے ہیں. ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں ان 3 جگہوں پہ جو جماعت اسلامی اور الخدمت نے کام کیا ہے وہ کم از کم 20 کروڑ روپے کا ہم ریلیف کا کام کر چکے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میڈیا میں یہ چیزیں ہائی لائٹڈ نہیں ہیں. اب جب سے میڈیا میں چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ الخدمت پر اور جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پارٹیوں کی طرف نہ جائیں کہ جو مینڈیٹ تو رکھتی ہیں لیکن لوگوں کی خدمت نہیں کرتی، اور اگر آپ کو صحیح پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے تو آپ جماعت اسلامی اور الخدمت کو پیسے دیں. الحمدللہ یہ ہماری کریڈیبلٹی ہمارے لوگوں کی دیانت اور امانت کے نتیجے میں اور تربیت کے نتیجے میں ہے. تو ہم اس وقت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہمیشہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں کہیں پر کوئی مصیبت آئے تو کراچی کے لوگ اپنے دل کھول دیتے ہیں، اور صرف اہل خیر ہی نہیں، صنعت کار اور تاجر ہی نہیں، بڑے سرمایہ دار ہی نہیں، سرمایہ کار ہی نہیں، بلکہ غریب لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو خود بہت مشکلات کا شکار ہیں، جن سے خود بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے، لیکن ہم وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لا کر اپنے جو ہے جتنے ڈونیشنز ہو سکتے ہیں وہ ڈونیشنز جمع کرا رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی پیسے آپ کے آئیں گے اس امانت کا اسی طرح سے استعمال کریں گے جس طرح سے ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، یا اس وقت بھی جماعت اسلامی ان تمام جگہوں کے اوپر ریلیف کا کام کر رہی ہے. ہمارے اس بلوچستان میں لزبیلا سے لے کر آگے تک، بلکہ حب کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ریلیف کا، اور تمام اضلاع کے اندر اس وقت جماعت اسلامی کے رضاکار پوری طرح سے خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. خود کراچی میں جو گڈاب کا علاقہ ہے اور ضلع ملیر کا علاقہ ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اب اندرون سندھ سے لوگ یہاں پر آئے ہیں یا حکومت کی طرف سے لائے گئے ہیں، تو وہ جن بلڈنگز میں موجود ہیں ہم یہ حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ریسٹ ہاؤس پورے سندھ میں موجود ہیں، جو گیسٹ ہاؤس موجود ہیں، جو سرکار کے دفاتر ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچے علاقوں کے اندر اور ٹینٹ مختلف این جی اوز کے ٹینٹ میں تو حکومت رکھ رہی ہے، لیکن جو عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے حکمرانوں کے گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس ان کے اندر اور ڈی سی آفیسز ان کے اندر ہمارے غریب لوگوں کو نہیں رکھا جا رہا. تو یہ جو وڈیرہ شاہی کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس بیوروکریسی کا آقائی نظام ہے، اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ان ڈی سی آفسوں پر اور ان سرکار کے اداروں پر، ان گیسٹ اور ریسٹ ہاؤسوں کے اوپر ان غریب ہاریوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا یہاں کے ایم این اے ایم پی اے جا کر سیاست بازی کر رہے ہیں جتنا ان کا حق ہے. اس لیے کہ ان تمام جگہوں کو بھی اور جتنی سرکاری عمارتیں ہیں ان عمارتوں کے اندر اندرون سندھ میں بھی لوگوں کو سیٹل کیا جائے، اور گڈاب کے لوگ یا قریب کے اضلاع کے لوگ اگر کراچی میں آتے ہیں تو ان کو بھی وہاں پر ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے رکھا جائے. اس سلسلے میں جماعت اسلامی سے جو ہو سکے گا ان بلڈنگز کے اندر ہم جائیں گے، جا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، خشک راشن سے لوگ مدد کر رہے ہیں. اسی طرح الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب مختلف کمپنیوں کی طرف سے جو فوڈ آئٹم بنانے والی کمپنیاں ہیں بڑے پیمانے پر وہ الخدمت سے رابطہ کر رہی ہیں، اور آئل اور جو اجناس ہیں مختلف جو کمپنیاں بناتی ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ الخدمت کو بڑے پیمانے پر یہ سب چیزیں فراہم کریں گے تاکہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کے حوالے کیا جا سکے کہ جو پریشان حال ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. جماعت اسلامی جہاں سیاسی میدان میں خدمت کا فریضہ انجام دیتی ہے،
وہیں پر ریلیف کی ایکٹیویٹیز بھی پوری طرح سے کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کا شعبہ الخدمت، اس کے تمام لوگ اور جماعت اسلامی کے کارکنان ایسے حالات میں رضاکار بن کر خدمت انجام دیتے ہیں۔ میں شہر کراچی کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں والنٹیئر بنے، اور جہاں جہاں امدادی سرگرمیوں کی ضرورت ہو وہ ہمیں الخدمت کے رضاکار کے طور پر اور جماعت اسلامی کے والنٹیئر کے طور پر ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ سب مل جل کر اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، ماؤں کی مدد کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت جی یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ملک ڈوب رہا ہے تو ہمارا حکمران طبقہ لوگوں کے اوپر اضافی چارجز لگا رہا ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس عمل کی جو کہ الیکٹرک کے بل اس دفعہ آئے ہیں اور ان میں اتنی اوور بلنگ ہوئی ہے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور سیلز ٹیکس اور طرح طرح کے جو چارجز لگائے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بل ہے وہ دگنے سے بھی زیادہ لوگوں کے آ گئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ پہلے ہی جو اوریجنل بجلی کا بل ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، میٹر تیز چلتے ہیں، اوور بلنگ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی حکومت کر رہی ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو اعلان پورے ملک کے کیا ہے وہ کراچی کے لیے بھی ہو، لیکن 200 یونٹ تک نہیں، تمام بلوں سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو منع کیا جائے۔ اور ہم جہاں یہ خدمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ریلیف کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ ریلیف دلانے کے لیے بھی جو مڈل کلاس اور غریب لوگ اور اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ کے الیکٹرک مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ہم 2-3 دن میں ایک بڑا ریفرنڈم بھی کریں گے، جس کے نتیجے میں ہم عوام سے رائے لیں گے کہ اگر وہ لوگ تیار ہیں عوام کہ بل ادا نہ کیے جائیں تو اس کا فیصلہ پھر جماعت اسلامی کرے گی، تاکہ حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ خود سے فیصلہ کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ بھی اپنا کردار ادا کریں اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کیے جائیں، تاکہ پھر لوگ بجلی کے بل ادا کر سکیں۔ ورنہ اس وقت جتنی آئی بی سیز ہیں وہاں پر ہنگامہ آرائی کی کیفیت ہو جاتی ہے، لوگ اپنے بل کم کرانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور جو افسران وہاں پر موجود ہیں وہ وائٹ کالر جو ہے وہ لوگ دفتر میں بٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ گارڈز کے ذریعے کراچی کے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، دھکے دیے جاتے ہیں۔ کسی صورت بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر اسی طرح کے الیکٹرک مافیا نے وائٹ کالر کرمنل لوگوں کے ذریعے سے یہ کام جاری رکھا تو پھر حالات کی ذمہ داری انہی کو قبول کرنی ہوگی، اس لیے کہ عوام بفرے ہوئے ہیں۔ کب تک جماعت اسلامی انہیں روک کر رکھے اور مین اسٹریم میں لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ سرکار کی بہت ساری بلڈنگ موجود ہیں، ان بلڈنگوں میں ان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ سرکار کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، کہاں ہے این ڈی اے میں، کہاں ہے پی ڈی اے میں، وہ کیمپنگ کریں، خیمے لگائیں، بستیاں بنائیں اور لوگوں کو رکھیں۔ اور ویسے تو یہ بیچارے کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر جہاں سے آپ مینڈیٹ لے کر آتے ہیں وہاں لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، وہاں بیار و مددگار کھلے آسمان تلے لوگ موجود ہیں، شدید بارش میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے جس کا بن پڑتا ہے کسی کے ذریعے سے وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اپنے اپنے مقامات، کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنی زمین چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ حکمران ٹولے کی وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنے لوگوں کو پیس کر رکھتے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں پہنچاتے، کچھ نہیں کرتے، اس لیے لوگ پھر یہاں پر آتے ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے ریلیف دینا، ان کو سہولت پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے، پہلے ہی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، سرکاری اسکول تو ویسے ہی حکومت نے تباہ کر دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر حکومت کو ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے جتنے دفاتر بھی اس وقت موجود ہیں شہر میں، ڈسٹرکٹ کے بھی اور زون جو علاقے ہمارے ہیں یا یونین کونسلوں کی سطح پر، وہاں سب جگہ پر لوگ ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وہاں آئیں اور ان جماعت اسلامی کے دفاتر میں اپنے ڈونیشنز بھی دیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ اپنے پرانے کپڑے نہ نکالیں بلکہ اجناس سے ہماری مدد کریں، تو وہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں گے۔
پیسوں سے، رقوم سے اور اجناس سے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے مدد کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات کپڑوں کی صورت میں پھر اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ نہ کریں بلکہ پیسے دیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیں. تو تمام کے تمام دفاتر ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم کیمپنگ کریں گے. اچھا، اس کا جواب میں آپ کو کل دھرنے میں دوں گا انشاءاللہ، جب الیکشن کمیشن کے آفس پہ دھرنا دیں گے. دیکھیں سارے کام ساتھ ساتھ چلیں گے. کراچی میں بلدیاتی انتخاب کا ہونا یہ بہت بڑی خدمت ہے. جو شہر کا حال ہوا ہے اس میں بھی شہر کو بلدیاتی وہ چاہیے، اختیار بھی چاہیے، بلدیاتی انتخاب بھی چاہیے، اپنا میئر بھی چاہیے اور اپنے نمائندے بھی چاہیے. اس لیے ہم اس کام کو بھی خدمت کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور دھرنا بھی دیں گے، وہ خدمت بھی کریں گے اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی آواز بنیں گے. وہیں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ.